الحمدللہ کل ہم نے سورہ بروج پڑھی۔ سورہ بروج کے اندر اللہ تعالیٰ نے چند قسمیں کھائی اور اس کے بعد مسلمانوں کے متعلق ایک واقعے کو پیش کیا۔ وہ واقعہ جو ہے پچھلی امتوں میں یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا تھا کہ مسلمانوں نے اللہ کے لیے کس قدر اپنے آپ کو قربان کر دیا، جلا دیا اپنے آپ کو، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے برعکس ان لوگوں کو جو اس ظلم کے اندر ملوث تھے، ظلم کرنے والے تھے، ان کا بھی حال بتایا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے چند صفات کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ بے شک جب وہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا ہے تو وہی ہے جو ان کو دوبارہ زندہ کرے گا، تو اس دن ان کا حساب لیا جائے گا۔ اب سورہ طارق ہے۔ طارق کے معنی ہوتے ہیں ایک ستارے کے، ستارے کا نام ہے طارق، اور اس کے لغوی معنی ہیں رات کو آنے والے کے یا پھر رات کو دستک دینے والے کے۔ اور یہ سورہ طارق مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے جتنی مکی صورتیں ہیں ان میں اکثر و بیشتر قدرت کے کمالات، آخرت کا ذکر فرمایا، قیامت کا ذکر فرمایا، اور مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی، تسلی دی مسلمانوں کو، ان کو انعامات کے جو ہے خوشخبریاں سنائی، اور کافروں کو کل قیامت کے دن ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات، ہولناکیوں اور سزاؤں کا جو ہے کے متعلق ڈرایا۔ تو ان میں یہی مضامین ہیں۔ تو اس صورت کے بھی مضمون ایسے ہی کچھ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات میں نمودار ہونے والے کی۔ واو قسمیہ ہے۔ سما آسمان کو کہتے ہیں، طارق ایک ستارے کا نام ہے جس کے لغوی معنی ہے رات کو نکلنے والا۔ اور یہ حد درجے یہ جو ہے غروب آفتاب کے فوراً بعد اگر کبھی آپ غور کریں گے، جو مفسرین نے جو اپنی رائے رکھی ہے کہ کس ستارے کا ذکر ہے، جو سورج غروب ہوتے ہی آپ دیکھیں گے کہ آسمان اگر چاند ہوگا تو چاند کی کافی دور اس کے بالکل جو ہے سامنے ہوتا ہے، اس ستارے کی طرف اشارہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور بہرحال آسمان میں اس قدر ستارے ہیں کہ یہ جن کے اندر اس جیسی کئی دنیا، لا تعداد دنیا سما جائیں، اس سے بھی بڑے بڑے ستارے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی آسمان کی اور ستارے کی۔ پھر فرمایا وما ادراک ما الطارق، اور کیا آپ جانو کہ وہ رات میں نمودار ہونے والا کیا ہے؟ آپ کو کیا معلوم کہ وہ طارق کیا ہے، وہ رات کو نکلنے والا کیا ہے؟ پھر خود ہی جواب دیا النجم الثاقب، چمکتا ہوا تارا۔ ثاقب کے معنی جو ہے، نجم کے معنی ستارے کے ہیں، اور ثاقب ان میں وہ ستارہ جو زیادہ چمکدار ہو۔ فرمایا زیادہ چمکدار ستارہ جو ہے یہی طارق ہے۔ پھر فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جان ایسی نہیں جس کے اوپر نگہبان نہ ہو۔ جیسا کہ سورہ انفطار میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ پر جو ہے نگہبان چھوڑے ہیں، وہ کون ہے؟ کرامن کاتبین۔ اور یہاں فرمایا کہ کوئی نفس نہیں ہے، کوئی ذی روح نہیں ہے، کوئی جاندار انسان، لما کہ الا کہ اس پر ہم نے حافظ چھوڑا ہے، نگہبان چھوڑا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ کیا فرمایا؟ فَلْيَنْظُرِ، پس چاہیے کہ وہ دیکھے، کون؟ انسان، مما خلق، کہ کس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ خلق من ماء دافق، وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ کہ انسان اس قدر اتراتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمالات کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں چھوٹا سا ایک مثال نہیں پیش کیا اپنی قدرت کی، اس کے اندر اگر غور کیا جائے
تو بڑی ایک لمبی تفصیل ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کسی اور طریقے سے ذکر کرنا تھا، جیسے کہ قرآن مقدس میں جس جگہ بھی ذکر ہے وہاں نطفتن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور یہاں فرمایا خلقا، پیدا کیا اس نے اس کو، من ماء، پانی سے، اور اس پانی کی صفت بتائی دافق، جو اچھل کر نکلتا ہے۔ کیا ہے یہ؟ جو ہے مادہ مذکر کا ذکر فرمایا، اور اس کے اندر بڑی تفسیر ہے کہ اس کو کیوں اچھالا جاتا ہے، کہ اس وجہ سے کہ جب انسان جو ہے حالت جماع میں ہوتا ہے تو جو فیمیل یوٹرس ہوتی ہے وہ اس کا منہ اللہ تعالیٰ نے بند کر کے رکھا ہے، جب حالت جماع میں ہوتا ہے تو اس کا منہ کبھی بند اور کبھی کھلتا ہے، اور یہ ایک عین موقع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جو ہے ڈسچارج کو اس فورس سے اچھلتے ہوئے نکالتے ہیں کہ اس یوٹرس میں وہ چلا جائے، اور پھر اس سے انسان کو پیدا کیا، اور اس کی تفصیل قرآن مقدس میں جگہ جگہ فرمائی کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے پیدا کیا، کس طریقے سے بنایا، کہ پہلے اس کو نطفہ، پہلے مٹی، پھر نطفہ، پھر مضغہ، پھر اسی طریقے سے مخلقہ، پھر اس کے بعد اس کو جو ہے روح بخشی، پھر اس کے بعد اس کا پیدائش کی، پھر پیدائش کرنے کے بعد کسی کو سالم پیدا کیا اور کسی کو ناقص پیدا کیا۔ یہاں فرمایا خلق من ماء دافق، وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے، اور اب اچھلتے ہوئے پانی کا ذکر فرمایا یخرج من بین الصلب والترائب، جو نکلتا ہے پیٹھ اور سینے کے درمیان سے۔ اس زمانے کے اندر 1400 سال پہلے، کہ اس زمانے میں فارس یا یونان کہیں کہ ان کے یہاں کچھ جو ہے طب، جو ہے علم طب تھا، اس سے وہ بس اس سے چھوٹے موٹے علاج کرتے تھے، وہ جو ہے چند حشرات الارض کا علم جانتے تھے، یا پھر اس کے علاوہ کوئی ہے جڑی بوٹیوں کا علم جانتے تھے، مگر انسان کی تخلیق کے اعتبار سے، اس کو جانچنے پرکھنے کے اعتبار سے بالکل واقف تھے، کیونکہ سائنس اس زمانے میں، سائنس جو ہے اس جانب اس کی زیادہ توجہ نہیں تھی، جو کہیں کہ باٹنی، زولوجی، ان میں سے جو ہے وہ کسی ایک جانب تھی توجہ اس کی، انسان کی تخلیق کے اوپر کوئی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا یخرج من بین الصلب والترائب، کہ یہ جو اچھلتا ہوا پانی ہے یہ کہاں سے نکلتا ہے، کہ انسان کی پیٹھ اور انسان کے سینے کے درمیان سے جو ٹیسٹیکلز ہیں ان کا، آدمی کا اگر میڈیکل سائنس میں غور کرے تو ان کا یہی کچھ ہے کہ وہ یہ جو خون جو ہے سپلائی کرتا ہے دل، یہ خاص طریقے کا خون جو ہے اس کے لیے سپلائی ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے پیٹھ کے پیچھے سے ریڑھ کی ہڈی سے گزار کر ٹیسٹیکل میں لایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اوپر غور نہیں کرتا انسان کہ میں نے اس کو پیدا کس سے کیا، اور جو پیدا جس چیز سے کیا کو اس کو نکالا کیسے، کہ انسان دیکھے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے فلاسفہ نے اس کے اوپر بڑی تفسیر کی ہے کہ جب انسان کے جسم کا یہ مادہ تیار ہوتا ہے تو انسان کی ہر رگ اس میں ایفرٹ لگاتی ہے، انسان کی ہر رگ کی اس کوشش ہوتی ہے، اسی وجہ سے جب خارج ہوتا ہے انسان سے تو انسان دیکھتا ہے کہ انسان کا رگ اور ریشہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ معلوم چلا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا پورا نچوڑ کے اس کا مادہ پیدا کیا ہے، اور پھر اس سے دوسرا انسان پیدا کیا جو پوری کی پوری صفات لے کر پیدا ہوتا ہے، کہ ایک انسان جس طریقے سے پیدا کیا، کوئی کمپنی نہیں بنائی کہ ایک پروڈکٹ بنتا ہے اس کا پہلے پائلٹ سٹیج ہوتا ہے، کہ انسان پروڈکٹ بناتا ہے، اس کو بولتے ہیں کہ یہ جی ماڈل ہے، یہ سیمپل ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے کیونکہ فرسٹ پروڈکٹ تھا، پھر اس سے جو ہے کمپنی کو ایک وہ ملتا ہے قاعدہ کہ اس طریقے سے ہم نے پروڈکٹ بنایا ہے، اور پھر مشینیں اس طریقے سے تیار کی جاتی ہیں۔ یہاں کوئی مشین نہیں، کوئی کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ نے معمولی سے قطرے سے سب کچھ، انسان دیکھے ذرا کیا اس میں، اس قطرے میں کون سے ایسے جو ہے پارٹیکلز پائے جاتے ہیں جس سے وہ انسان کو پیدا کیا جائے۔ سائنس حیران ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غور نہیں کرتا انسان کہ میں نے اس کو کیسے پیدا کیا۔ پھر فرمایا انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اس کے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، کہ جیسے اس کو پہلے پیدا کیا۔ یہ کافر کہتے ہیں کیسے ہم پیدا ہو جائیں گے، ہم نہیں پیدا، بس یہ کھیل تماشا ہے دنیا، بس یہ قرآن جو ہے بے تکی باتیں کرتا ہے۔ تو انہوں کو بتایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جیسے بے شک پہلے پیدا کرنے پر قادر ہیں، دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ یوم تبلی السرائر، جس دن چھپی باتیں پرکھی جائیں گی۔ کیا فرمایا؟ جس دن تبلس، نکالی جائیں گی، سرائر، نکالے جائیں گے تمام راز۔
اور یہ اس سے مراد کیا ہے کہ انسان کے سینے کے اندر جو چیزیں تھیں وہ سب ظاہر ہو جائیں گی. خود نہیں بولے گا انسان مگر اللہ تعالیٰ اس کو سب کچھ سامنے لے آئیں گے کہ اس نے کیا کیا ہے. والارض ذات الصدع فما له من قوة ولا ناصر. اس وقت انسان کے پاس کوئی زور نہ ہوگا اور نہ کوئی مددگار. کیا فرمایا؟ فما له، پس نہیں ہوگا اس کے لیے، من قوة، کچھ بھی طاقت میں سے کچھ بھی، ولا ناصر، اور نہ کوئی مددگار. جس دن انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا. پھر آگے اور قسم کھائی، والسماء ذات الرجع، اور بارش برسانے والے آسمان کی قسم. کیا فرمایا؟ واو قسمیہ کے ساتھ سما آسمان کو کہتے ہیں ذات الرجع. میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ذات جہاں بھی آتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں والے. ذات الرجع کے معنی ہوتے ہیں بارش برسانے والے آسمان کی قسم. اور رج کے دوسرے معنی ہوتے ہیں لوٹانے کے، کہ اے لوٹانے والا آسمان، قسم ہے آسمان کی جو لوٹانے والا ہے، اور اس سے بارش بھی مراد ہے. والارض ذات الصدع، اور پھوٹ نکلنے والی زمین کی. واو قسمیہ الارض زمین، ذات کے معنی والے، صد کے معنی ایک مناسب طریقے سے پھٹنا. کہ انسان اللہ تعالیٰ نے پھر قسم کھائی. قسم کی کس لیے کھائی؟ انہ لقول فصل، بے شک یہ دو ٹوک بات ہے. کیا فرمایا؟ انہ، بے شک یہ، لقول، قول ہے، بات ہے، فصل، فیصلہ کرنے والی. فیصلہ ہوتا ہے دو ٹوک الفاظ میں. فرمایا یہ جو ہے یہ کتاب قرآن ہے، یہ بھی دو ٹوک فیصلہ کرتی ہے. وما هو بالہزل، یہ ہنسی کی بات نہیں ہے. فرمایا یہ جو تم قرآن کا مذاق اڑاتے ہو، یہ ہنسی والی کا، یہ ہنسنے کے لیے کوئی کلام نہیں ہے، بلکہ یہ تو بڑا زبردست کلام ہے اگر تم غور کرو. انہم یکیدون کیدا، وہ تدبیر کرنے میں لگے ہوئے ہیں. کیدا، کیا فرمایا؟ انہم، بے شک وہ، یکیدون، تدبیریں کر رہے ہیں، کیدا، بڑی چال، بڑی تدبیریں. کیا فرمایا؟ بے شک وہ چالیں چل رہے ہیں، بڑی چال. پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی تدبیر کرنے لگا ہوا ہوں. کیا فرمایا؟ اور میں بھی تدبیر کر رہا ہوں. کیدا، یہ مبالغے کا صیغہ لایا کہ بہت بڑی تدبیر. کہ جیسے وہ بڑی تدبیریں کر کے مجھے کیا کرتے ہیں، میرے قرآن کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، ہم بھی تدبیریں کر رہے ہیں، میں بھی تدبیریں کر رہا ہوں. ایک دن ان کو پتہ چل جائے گا. پھر یہ کس کے لیے فرمایا؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تو یہ لوگ کہتے کبھی یہ ساحر کا کلام ہے، یہ کبھی قصے کہانیاں ہیں، کبھی یہ جھوٹ ہے، کبھی یہ جو ہے جنات کا کلام ہے. اور یہاں کہہ رہا ہے کبھی فرمایا، اور کبھی ہنسنے لگ جاتے کہ یہ کیا ہے، کیا باتیں بتا رہا ہے، یہ کیسے ہے، یہ کیسے. کیونکہ وہ عرب جو ہے وہ پڑھنے لکھنے کے عادی نہیں تھے، وہ بس یاد کرنے کے عادی تھے. وہ ان کے یہاں یہی چلتا تھا. فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی کہ یہ جو تدبیریں کر رہے ہیں آپ کے لیے چالیں چل رہے ہیں نا، ہم بھی چال چل رہے ہیں اور بڑی چال ہے. فمہل الکافرین امہلہم رویدا، پس کافروں کو مہلت دے دیجئے، ان کو تھوڑی سی مہلت دے دیجئے. کیا فرمایا؟ یہ تینوں صیغے مہلت کے ہیں. محل، یہ محلن سے مراد ہے، مہلت سے مشتق ہے. کیا فرمایا؟ پس مہلت دیجئے کافروں کو، امہلہم، پھر سے وہی تھوڑی سی مہلت. کیا فرمایا؟ پھر رویدا، اس کے معنی بھی مہلت کے ہوتے ہیں کہ یہ مہلت بس کچھ دیر کی مہلت ہے. پھر آخر کار یہ بھی دیکھ لیں گے کہ ان کی مہلت ختم ہو جائے گی اور آخر کار ان کا حساب و کتاب لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.